اسٹیفن ہاکنگز، دور حاضر کا آئنسٹائن۔ اسٹیفن ہاکنگ اس وقت آئنسٹائن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہے۔ اسے دنیا کا سب سے ذہین شخص بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 1400 سال پہلے فرمایا تھا، یہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور دنیا میں روزانہ نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی اس تھیوری کو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا تھا۔ اس نے کائنات میں ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس سے روزانہ نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ اس نے اس بلیک ہول میں ایسی شعاعیں بھی دریافت کی جو کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں۔ یہ شعاعیں اسٹیفن ہاکنگ کی مناسبت سے ہاکنگ ریڈیشن کہلاتی ہیں۔ وہ فزکس اور ریاضی کا ایکسپرٹ ہے اور دنیا کے تمام بڑے سائنسدان اسے اپنا گرو سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس کی زندگی کا محض ایک پہلو ہے۔ اس کا اصل کمال اس کی بیماری ہے۔ وہ MSc تک ایک عام درمیانے درجے کا طالب علم تھا۔ اسے کھیلنے کودنے کا شوق تھا۔ وہ سائیکل چلاتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا، کشتی رانی کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا اور روزانہ 5 کلومیٹر دوڑ لگاتا تھا۔ وہ 1963 میں کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کر رہا تھا۔ وہ ایک دن سیڑھیوں سے نیچے پھسل گیا اور اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں اس کا طبی معائنہ ہوا تو پتا چلا کہ وہ دنیا کی پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہے۔ یہ بیماری طبی زبان میں ALC کہلاتی ہے۔ اس بیماری کا دل سے تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے دل پر چھوٹے چھوٹے عضلات ہوتے ہیں۔ یہ عضلات ہمارے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس بیماری کے انکشاف سے پہلے سائنسدان دماغ کو انسانی جسم کا ڈرائیور سمجھتے تھے، لیکن 20ویں صدی کے شروع میں جب ALC کا پہلا مریض سامنے آیا تو پتا چلا انسانی زندگی کا مرکز دماغ نہیں بلکہ قلب ہے، اور دنیا کے تمام مذہب ٹھیک کہتے تھے کہ انسان کو دماغ کے بجائے دل پر توجہ دینی چاہیے۔ دل کے یہ عضلات موٹرز کہلاتے ہیں۔ اگر یہ موٹرز مرنا شروع ہو جائیں تو انسان کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور انسان خود کو آہستہ آہستہ مرتے دیکھتا ہے۔ ALC کے مریض کی زندگی 2 سے 3 سال کی مہمان ہوتی ہے۔ دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ اسٹیفن ہاکنگ 21 سال کی عمر میں اس بیماری کا شکار ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مفلوج ہوئیں، پھر اس کے ہاتھ، پھر اس کے بازو، پھر اس کا بالائی دھڑ، پھر اس کے پاؤں، پھر اس کی ٹانگیں اور آخر میں اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ یوں وہ 1965 میں ویل چیئر تک محدود ہو گیا۔ پھر اس کی گردن دائیں جانب ڈھلکی اور دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی۔ وہ 1974 تک خوراک اور واش روم کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ آج اس کے پورے جسم میں صرف پلکوں میں زندگی موجود ہے۔ یہ صرف پلکیں ہلا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز نے اسے 1974 میں گڈ بائی کہہ دیا تھا، لیکن ہاکنگ نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے زندہ رہنے، آگے بڑھنے اور اس معذوری کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بننے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے ویل چیئر پر کائنات کے رموز کھولنا شروع کیے تو سائنس حیران رہ گئی۔ کیمبرج کے کمپیوٹر سائنسدانوں نے ہاکنگ کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا۔ یہ کمپیوٹر اس کی ویل چیئر پر لگا دیا گیا۔ یہ کمپیوٹر اس کی پلکوں کی زبان سمجھتا ہے۔ اسٹیفن اپنی سوچ کو پلکوں پر شفٹ کرتا ہے۔ پلکیں ایک خاص زاویے اور ردھم میں ہلتی ہیں۔ یہ ردھم لفظوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ لفظ کمپیوٹر کی اسکرین پر ٹائپ ہوتے ہیں اور بعد ازاں اسپیکر کے ذریعے نشر ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کا واحد شخص ہے جو اپنی پلکوں سے بولتا ہے اور پوری دنیا اس کی آواز سنتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پلکوں کے ذریعے اب تک بے شمار کتابیں لکھی۔ اس نے کوانٹم گریویٹی اور کائناتی سائنس، کاسمولوجی کو بے شمار نئے فلسفے بھی دیے۔ اس کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ کتاب 237 ہفتے
दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रही और दुनिया भर में नॉवेल और ड्रामे की तरह खरीदी और पढ़ी गई। स्टीफन हॉकिंग ने 1990 की दिहाई में एक नया काम शुरू किया। उसने मायूस लोगों को जिंदगी की खूबसूरतियों के बारे में लेक्चर देना शुरू किए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, इदारे और फर्म्स हॉकिंग की खिदमत हासिल करती रहीं। हॉकिंग की व्हील चेयर को सैकड़ों हजारों लोगों के सामने स्टेज पर रख दिया जाता है और वो कंप्यूटर के जरिए लोगों को बताता है कि अगर मैं इस माजूरी के बावजूद कामयाब हो सकता हूं, अगर मैं मेडिकल साइंस को शिकस्त दे सकता हूं, अगर मैं मौत का रास्ता रोक सकता हूं, तो तुम लोग जिनके सारे आज़ाद सलामत हैं, जो चल सकते हैं, जो दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, जो खा पी सकते हैं, जो कहकहा लगा सकते हैं और जो अपने तमाम ख्यालात दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो क्यों मायूस हैं?